ٹارزن اپنی جھونپڑی میں موجود تھا۔ وہ سارا دن جنگل کی سیر کرنے کے بعد کچھ دیر پہلے واپس آیا تھا۔ رات ہو رہی تھی اور ٹارزن جھونپڑی میں لیٹا سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ منکو بھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا، جو تقریباً غنودگی سی کیفیت میں تھا۔ ٹارزن سارا دن جنگل میں گھوم پھر کر جنگل کے جانوروں اور قبیلے والوں کو دیکھتا تھا، ان کے مسائل سنتا اور انہیں مفید مشورے دے کر شام ہوتے ہی واپس آ جاتا تھا۔ منکو اس کے لیے پھل، ناریل اور شہد لے آتا۔ دونوں مل کر پھل کھاتے، شہد اور پھر ناریل کا پانی پیتے اور پھر وہیں سو جاتے۔ سارا دن گھوم پھر کر وہ دونوں چونکہ بری طرح سے تھک گئے تھے، اس لیے لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ مگر آج منکو پر تو غنودگی طاری ہو گئی تھی، لیکن ٹارزن ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور نہ جانے کیوں آج اس کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حیرت ہے، آج مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ آج تو میں جنگل میں کافی دور گیا تھا۔ شدید تھکاوٹ سے واپسی پر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے میری آنکھوں سے نیند یوں غائب ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ ٹارزن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، کون گدھا؟ مجھے کچھ کہہ رہے ہو سردار؟ منکو نے غنودگی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ٹارزن کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ تو تم بھی جاگ رہے ہو؟ ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں سردار، میں سو رہا ہوں، البتہ ابھی مجھے گہری نیند نہیں آئی۔ میں نے اپنے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہیں۔ اگر تمہارے گدھے ابھی تک نہیں بکے تو مجھے دے دو، میں انہیں بھی بیچ دوں گا، پھر دونوں اطمینان سے گہری نیند سو جائیں گے، منکو نے کہا۔ ان گدھے گھوڑوں کے ساتھ اگر تم نے مجھے بھی بیچ دیا تو ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں بیچنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سردار، منکو نے کہا۔ کیوں، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ٹارزن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ گدھے اور گھوڑے بیچنے سے مجھے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے اور میں مزے سے اور گہری نیند سو جاتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں سستے داموں بیچ دیا تو میری نیند ہی اڑ جائے گی اور میں یہ سوچتا رہ جاؤں گا کہ تمہیں بیچ کر میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، منکو نے فلسفیانہ انداز میں کہا اور ٹارزن بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میری گدھوں اور گھوڑوں سے بھی کم قیمت ہے، ٹارزن نے کہا۔ ہو سکتا ہے اندھیرے میں کہیں جنگل کی سیر کرنے چلی گئی ہو، منکو نے کہا۔ کون جنگل کی سیر کرنے چلی گئی ہوگی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ٹارزن نے اس انداز میں کہا جیسے وہ منکو کی بات نہ سمجھا ہو۔ تمہاری نیند، اور میں کس کی بات کر سکتا ہوں، منکو نے کہا، اور ٹارزن ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مجھے تو واقعی نیند نہیں آ رہی، مگر تم کیوں جاگ رہے ہو؟ میں تو اچھا بھلا سو رہا تھا، تمہاری بڑبڑاہٹ ہی اتنی تیز تھی کہ میں ڈر کر فوراً جاگ گیا تھا، منکو نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں ڈر کر کیوں جاگے تھے تم؟ میں نے کوئی خوفناک بات تو نہیں کی تھی، ٹارزن نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا اس طرح بڑبڑانا بھی تو کسی خوف سے کم نہیں ہے، تمہاری آواز ہی اتنی بھاری ہے کہ اچھا بھلا انسان خوف سے ڈر جائے، اور میں تو ایک چھوٹا سا اور معصوم سا جانور ہوں، منکو نے کہا۔ معصوم اور تم؟ بہت خوب، تم جیسے معصوم اور شریف جانور جنگل میں دو چار اور ہوں تو جنگل کا نظام ہی بدل جائے۔ تم شرارتی، غصیلے اور انتہائی بد مزاج قسم کے بندر ہو، اس لیے تو تم دوسروں کے سامنے یہ شیخی بگاڑتے پھرتے ہو کہ تم منکو نہیں بلکہ منکو بہادر ہو، ٹارزن نے کہا۔ تو کیا تم مجھے منکو بہادر نہیں سمجھتے؟ منکو نے چونک کر کہا۔ نہیں، بالکل نہیں، سمندر میں جانے کے خیال سے ہی تمہاری جان نکل جاتی ہے، دوسرے جنگلوں کے شیروں کی دھاڑ سن کر تمہارا پتا پانی ہو جاتا ہے، اور جنوں بھوتوں کا نام سن کر تم یوں ڈر جاتے ہو جیسے تمہاری جان ہی نکل جائے گی۔ کیا بہادر ایسے ہوتے ہیں؟ ٹارزن نے کہا۔ تو تم ہی بتا دو کیسے ہوتے ہیں، منکو نے منہ بنا کر کہا۔ بہادر وہ ہوتے ہیں جو کسی سے نہ ڈریں، حتیٰ کہ ان کے سامنے موت بھی آ جائے تو وہ اس کے سامنے سینہ تان لے، اپنے سامنے بڑے سے بڑے خطرے کو دیکھ کر نہ گھبرائیں، اور بہادر وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں میں شیروں جیسا دل ہو۔ تمہارے سینے میں دل ضرور ہے، مگر وہ بھی چڑیا کے دل جتنا ہے، جو بات بات پر گھبرا جاتا ہے، ٹارزن نے کہا۔ یہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو یا مجھے شرمندہ کر رہے ہو، منکو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہ میں مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی میں تمہیں شرمندہ کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ٹارزن نے کہا۔ وہ یہ باتیں محض مذاقاً کر رہا تھا، نیند نہ آنے کی وجہ سے
اور بھلا وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ تم اپنی حقیقت اپنے پاس رکھو، میں بہادر ہوں اور بہادر ہی رہوں گا۔ اس کا تمہیں بھی کئی بار تجربہ ہو چکا ہے۔ کئی خطرناک معاملات میں تمہارا ساتھ دیا، تمہارے ساتھ مل کر میں نے درندوں کا بھی خاتمہ کیا ہے، بلکہ جنوں بھوتوں اور چڑیلوں کے معاملے میں بھی میں تمہارے ساتھ رہا ہوں، منکو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ساتھ ساتھ رہنا اور بات ہے، عملی کام کر کے دکھانا اور بات ہے، ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب جب تم کسی شیطانی معاملے میں پھنسو گے تو میں تم پر ثابت کر دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں، اور میں منکو بہادر ہوں یا نہیں، منکو نے ناراض لہجے میں کہا۔ تم کتنے بہادر ہو اس کا پتہ تو ابھی چل سکتا ہے، ٹارزن نے کہا۔ وہ کیسے؟ منکو نے جلدی سے پوچھا۔ رات کا وقت ہے، جنگل خاموش ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں اگر تم وسطی جھیل کے کنارے پر موجود ناریلوں کے درختوں پر سے ایک سرخ ناریل لا دو تو میں مان جاؤں گا کہ تم واقعی بہادر ہو، ٹارزن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جھیل کے درمیان والے ایریے میں سے ناریل، منکو نے یک لخت ہکلا کر کہا۔ کیوں نکل گئی نہ جان؟ اس کی ہکلاہٹ بھری آواز سن کر ٹارزن نے ہنس کر کہا، مگر منکو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بولو، کیوں نہیں رہے؟ باہر نکلنے کے خیال سے تمہاری زبان کیوں بند ہو گئی ہے؟ ٹارزن نے اس انداز میں کہا، لیکن اس کی بات کا منکو نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب خاموش کیوں ہو گئے ہو منکو بہادر؟ کوئی تو جواب دو، ٹارزن نے پھر کہا، لیکن اب بھی منکو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ٹارزن نے ہنستے ہوئے اس جگہ ہاتھ مارا جہاں منکو موجود تھا، مگر وہ بری طرح سے چونک پڑا کیونکہ منکو وہاں نہیں تھا۔ ٹارزن نے مزید آگے ہاتھ مارا مگر منکو وہاں بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے باہر جانے کے خوف سے تم اٹھ کر جھونپڑے کے کسی کونے میں سمٹ گئے ہو۔ ڈرو نہیں، میں تم سے محض مذاق کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں اس قدر تاریکی میں تمہیں میں نے باہر بھیجا تو تمہاری واقعی جان نکل جائے گی۔ آؤ واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ جاؤ۔ میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اب مجھے بھی نیند آنا شروع ہو گئی ہے، ٹارزن نے کہا، لیکن اس بار بھی اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ کیا بات ہے منکو، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی سانپ نے سونگھ لیا ہے؟ ٹارزن نے کہا، مگر اب بھی منکو نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو ٹارزن حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اٹھا اور ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا، لیکن منکو وہاں نہیں تھا۔ اب ٹارزن کی پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ سمجھا شاید منکو اس کی بات پر خفا ہو کر سچ مچ جھونپڑے سے باہر چلا گیا ہے، مگر اس کے وہاں سے اٹھنے اور باہر نکلتے ہوئے کوئی تو آواز سنائی دینی چاہیے تھی، مگر ٹارزن کو اس قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ ٹارزن اٹھا اور جھونپڑے کے ایک کونے کی طرف بڑھا۔ اس نے کونے میں پڑے ہوئے 2 پتھر اٹھائے اور اس کونے کی ایک دیوار پر لگی ہوئی مشعل کو جلانے کے لیے پتھروں کو آپس میں رگڑنے لگا۔ پتھروں کے آپس میں رگڑنے سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ پھر اچانک اس نے مشعل روشن کی۔ دوسرے لمحے جھونپڑی میں روشنی پھیل گئی۔ ٹارزن نے پلٹ کر دیکھا اور پھر وہ حیرت زدہ رہ گیا کیونکہ منکو واقعی وہاں نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیا منکو واقعی وسطی جھیل کے کنارے سے میرے لیے سرخ ناریل لینے چلا گیا ہے؟ ٹارزن کے منہ سے حیرت بھرے لہجے میں نکلا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور اس پر باقاعدہ تالا لگا ہوا تھا اور منکو کم از کم اس تالے کو کھولے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ٹارزن نے حال ہی میں چھوٹی چھوٹی مگر مضبوط لکڑیوں کا دروازہ بنایا تھا اور اسے اندر سے بند کرنے کے لیے لکڑی کا ایک گول تالا سا بنایا تھا جسے وہ ایک کنڈے میں پھنسا کر دروازے کو اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ رات کے وقت کوئی غیر متعلق جانور اس کی جھونپڑی میں نہ گھس سکے۔ دروازہ بند اور اس پر لگا تالا، اس کا کیا مطلب؟ منکو جیسے جھونپڑی سے ہوا بن کر غائب ہو گیا ہو۔ بند جھونپڑی سے منکو کا اس طرح غائب ہونا ٹارزن کے لیے نئی اور انتہائی انوکھی بات تھی۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور زور زور سے منکو کو آوازیں دینے لگا۔ رات کی خاموشی میں اس کی مخصوص گرجدار آواز دور دور تک لہراتی چلی گئی تھی، مگر جواب میں منکو کی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر ٹارزن نے واپس جھونپڑی میں آ کر جھونپڑی کا باغور جائزہ لیا کہ منکو وہاں کسی سوراخ سے باہر نہ نکلا ہو، مگر جھونپڑی بند تھی۔ ٹارزن نے ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا رکھے تھے جو جھونپڑی کے دیواروں میں اور چھت میں بھی تھے، مگر وہ سوراخ اتنے بڑے نہیں تھے کہ منکو ان سے گزر کر باہر نکل سکتا۔
तो फिर मंकू कहाँ गया? टार्जन काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा मगर मंकू वापस न आया। तब वो नेज़ा लेकर एक बार फिर झोंपड़ी से बाहर आ गया और फिर अंधेरे में वो झील की तरफ बढ़ता चला गया। झील के पास जाकर उसने फिर मंकू को आवाज़ें दी मगर मंकू वहाँ भी नहीं था। अलबत्ता इसकी आवाज़ें सुनकर जंगल के बहुत से जानवर और परिंदे जाग गए थे और टार्जन को इस तरह अंधेरे में मंकू को आवाज़ें देते देखकर हैरान हो रहे थे। उनमें से कई जानवर और परिंदों ने टार्जन से कुछ पूछना चाहा मगर टार्जन अब वाकई मंकू के लिए परेशान हो गया था। वो सारी रात जंगल में मंकू को ढूंढता रहा मगर मंकू उसे कहीं ना मिला। यहाँ तक कि दिन चढ़ आया और टार्जन थक हार कर वापस झोंपड़ी में आ गया। झोंपड़ी इस तरह खाली थी। टार्जन इस ख्याल से वापस झोंपड़ी में आया था कि शायद इसकी गैर मौजूदगी में मंकू वापस झोंपड़ी में आ गया हो मगर ऐसा नहीं हुआ। टार्जन की परेशानी देखकर जंगल के बहुत से जानवर इसकी झोंपड़ी के पास जमा हो गए थे। टार्जन ने जब इन्हें अपनी परेशानी बताई तो वो भी हैरान रह गए और सोचने लगे कि बंद झोंपड़ी से मंकू भला अपने आप कैसे गायब हो सकता है। टार्जन लकड़ी की सीढ़ी पर परेशान बैठा था और जानवर इससे तरह तरह के सवाल कर रहे थे लेकिन इनके किसी सवाल का टार्जन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक इन जानवरों की तरफ देखते हुए टार्जन बेइख्तियार चौंक पड़ा। इन जानवरों में मखना हाथी, बबलून, बलमांस, कालू शेर और धारी चीता नहीं थे। हालांकि टार्जन की आवाज़ सुनकर वो सबसे पहले उसके पास पहुंचते थे। ये मखना हाथी, धारी चीता, कालू शेर और बबलून बनेमांस कहाँ है? क्या रात को उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी? टार्जन ने इन जानवरों की तरफ देखते हुए कहा। पता नहीं सरदार, इनकी गैर मौजूदगी हम में भी महसूस कर रहे हैं और तुम्हें ये सुनकर शायद हैरत हो। सुबह से हम में से किसी ने भी इन चारों को नहीं देखा और ना ही किसी ने इनकी आवाज़ सुनी है। वहाँ मौजूद एक भूरे बनेमांस ने कहा। यह कैसे हो सकता है? वो चारों कहाँ जा सकते हैं? टार्जन ने हैरान होते हुए कहा। मालूम नहीं, और सरदार भूरा बनेमांस ठीक कह रहा। वाकई हम में से किसी ने भी मंकू को नहीं देखा, जंगल में कहीं नहीं देखा। एक बब्बर शेर ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा। हैरत है, मंकू भी गायब है। बबलून बनेमांस, कालू शेर, मखना हाथी और धारी चीता भी जंगल में नहीं है। आखिर वो सब कहाँ चले गए? टार्जन ने कहा। सरदार, अगर तुम कहो तो मैं जंगल में जाकर इन्हें तलाश करूं। एक सुर्ख लूमड़ी ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा। हाँ जाओ, बल्कि तुम सब जंगल में जाकर फैल जाओ और इनमें से जो भी मिले इसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। टार्जन ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। और सरदार मंकू, सफ़ेद हाथी ने टार्जन से मुखातिब होकर कहा। मैं उसके बारे में खुद ही पता लगा लूँगा, टार्जन ने कहा और फिर वो उठकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ वापस झोंपड़ी में आ गया। जानवर जंगल की तरफ फैलते चले गए। झोंपड़ी में आकर टार्जन एक बार फिर झोंपड़ी का जायज़ा लेने लगा मगर वहाँ से दरवाजे के सिवा निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी मंकू अगर अपनी मर्ज़ी से गया था तो अब तो रात गुजर चुकी थी और दिन निकल आया था। इसे अब तक वापस लौट आना चाहिए था मगर वो नहीं आया था, जिससे टार्जन को साफ अंदाज़ा हो रहा था कि ये ज़रूर कोई पुरसरार मामला है। ये मामला क्या था? मंकू बंद झोंपड़ी से बातें करते करते अचानक कहाँ गायब हो गया था। और सिर्फ वही नहीं, जंगल से टार्जन के चंद खास साथी भी गायब थे। इन सब के गायब होने का क्या मतलब हो सकता था? और क्या मंकू की तरह वो सब भी इसी तरह गायब हुए थे? टार्जन सोचता जा रहा था मगर उनमें से किसी बात का जवाब टार्जन के पास नहीं था और टार्जन जानता था कि इसे इन तमाम बातों का जवाब सिर्फ एक ही जगह से मिल सकता है और वो जगह काचार कबीले के कुछ फासले पर मौजूद आकू बाबा की झोंपड़ी थी। इस पुरसरार, हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन वाक़े के बारे में आकू बाबा ही उसे कुछ बता सकते थे। इसलिए टार्जन झोंपड़ी से निकला और फिर सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गया और फिर वो काचार कबीले की तरफ रवाना हो गया। मंकू को अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। एक लम्हे के लिए वो यूं ही पड़ा रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि वो अभी थोड़ी देर पहले टार्जन से बातें कर रहा था कि अचानक उसके जहन में अंधेरा सा छा गया था। उसके बाद उसकी अब आंखें खुली थीं। शायद मैं सरदार से बातें करते करते अचानक सो गया था, मंकू ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने ज़मीन पर हाथ मारा तो बेख्तियार चौंक पड़ा। वो टार्जन के साथ दरख्त पर मौजूद झोंपड़ी में सोता था, जहां टार्जन ने सोने के लिए फर्श पर नरम नरम घास बिछा रखी थी। मगर अब मंकू का हाथ नरम घास पर पड़ने के बजाय ठोस ज़मीन से टकराया था।
یہ کیا؟ یہ میں زمین پر کیسے آ گیا؟ میں تو سردار کے ساتھ اس کی جھونپڑی میں موجود تھا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جھونپڑی سے نکل کر نیچے زمین پر آ گرا ہوں، منکو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ بندر ہونے کی وجہ سے وہ تاریکی میں بھی دیکھ سکتا تھا، لیکن یہاں تاریکی بھی عجیب سی تھی۔ منکو کوشش کے باوجود کچھ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اٹھا تو اس کے منہ سے بے اختیار آہ سی نکل گئی۔ اس کا سر اوپر کسی لکڑی سے ٹکرایا تھا۔ منکو نے سر جھکا کر اوپر ہاتھ اٹھایا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے سر کے کچھ فاصلے پر لکڑیوں کا جنگلہ سا بنا ہے۔ منکو اس جنگلے کو ٹٹولنے لگا اور پھر اس کے چہرے پر شدید حیرت ابھر آئی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ڈربے میں ہو، چھوٹے چھوٹے سوراخوں والا ایسا ڈربہ جس میں عموماً مرغیاں یا بطخیں بند کی جاتی ہیں اور مضبوط لکڑیاں گولائی میں زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کیا؟ سردار نے مجھے نیند کی حالت میں اس ڈربے میں کیوں بند کر دیا ہے؟ منکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لکڑیاں پکڑ کر انہیں زور زور سے ہلانے لگا، مگر لکڑیاں بے حد مضبوط تھیں۔ سردار، سردار، کہاں ہو تم؟ یہ تم نے مجھے لکڑیوں کے بنے چھوٹے سے جنگلے میں کیوں قید کر دیا ہے؟ سردار، منکو نے تنگ آ کر زور زور سے ٹارزن کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ منکو، کیا یہ تم ہو؟ اچانک کچھ فاصلے پر سے منکو کا کالو شیر کی آواز سنائی دی تو منکو چونک پڑا۔ کالو شیر؟ منکو کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں کالو شیر ہوں۔ کالو شیر کی آواز سنائی دی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو کالو شیر؟ تم تو جنگل کے شمالی حصے میں رہتے ہو، منکو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود یہاں نہیں آیا ہوں منکو، مجھے یہاں لایا گیا ہے، کالو شیر نے جواب دیا۔ لایا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کون لایا ہے تمہیں؟ کیا سردار لایا ہے؟ منکو نے اس انداز میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، میں تو رات اپنی کچار میں سو رہا تھا، اب آنکھ کھلی تو میں خود کو یہاں پا رہا ہوں۔ میں لکڑیوں کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں قید ہوں، کالو شیر نے کہا۔ پنجرے میں؟ او، تم بھی پنجرے میں قید ہو؟ منکو نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، اور کیا تم بھی پنجرے میں قید ہو؟ کالو شیر نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی پنجرے میں ہوں۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ سردار نے مجھے شرارتاً مرغیوں والے ڈربے میں قید کر دیا ہے، مگر تم بھی پنجرے میں ہو، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر سردار نے میرے ساتھ شرارت کی ہے تو وہ ایسی شرارت تمہارے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ منکو نے کہا۔ منکو، لگتا ہے تمہاری سونگنے والی حس ختم ہو گئی ہے، ورنہ تمہیں یقیناً پتہ چل جاتا کہ ہم اپنے جنگل میں نہیں ہیں، کالو شیر نے کہا، اور منکو ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ زمین، یہ ہوا، دونوں ہمارے جنگل سے مختلف ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں راتوں رات اپنے جنگل سے کسی غیر جگہ پر کیسے آ سکتے ہیں؟ منکو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں نہیں، میں بھی یہاں موجود ہوں۔ انہوں نے اچانک مکھنا ہاتھی کی آواز سنی۔ مکھنا ہاتھی؟ منکو نے، ہاں، میری آنکھیں بھی ابھی کچھ دیر پہلے کھلی ہیں، اور آنکھیں کھلتے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں اپنے جنگلوں میں نہیں بلکہ کسی اور جنگل میں ہوں۔ پھر میں تم دونوں کی آوازیں سن کر اور زیادہ حیران ہو گیا کہ میں یہاں اکیلا نہیں بلکہ تم دونوں بھی یہیں ہو، تمہاری طرح میں بھی قید ہوں، تم دونوں کو پنجروں میں، مگر مجھے زمین میں کیل گاڑ کر موٹی موٹی زنجیروں سے باندھا گیا ہے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ یہ کیا؟ یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے کس نے باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے اچانک ببلون بنے مانس کی آواز سنی۔ او، ببلون بنے مانس؟ ببلون بنے مانس بھی یہی ہے، کالو شیر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، یہ میں ہی ہوں کالو شیر، مگر یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں اپنے جنگلوں کی خوشبو نہیں آ رہی اور مجھے بڑی بڑی زنجیروں سے باندھا گیا ہے، ببلون بنے مانس نے کہا۔ تم یہاں اکیلے نہیں ہو ببلون، یہاں میں، کالو شیر اور منکو بھی ہیں، میں بھی تمہاری طرح زنجیروں میں بندھا ہوا ہوں، مگر منکو اور کالو شیر پنجرے میں قید ہیں، مکھنا ہاتھی نے ببلون بنے مانس سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ، مگر کیوں؟ ہمیں کس نے باندھا ہے؟ ببلون بنے مانس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ذرا ٹھہرو، پہلے مجھے یہ معلوم کر لینے دو کہ ہمارے ساتھ یہاں اور کون کون ہے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ پھر وہ اونچی آواز میں چنگھاڑتے ہوئے جنگل کے جانوروں کو آوازیں دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان سب کو معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ دھاری چیتا بھی موجود ہے اور اسے بھی کسی لکڑی کے پنجرے میں ہی قید کیا گیا ہے۔ دھاری چیتے کے سوا انہوں نے وہاں کسی اور جانور کی آواز نہیں سنی تھی۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ رات وہ اپنی پناہ گاہوں میں ہی سوئے تھے، مگر اب قید ہونے کے ساتھ انہیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ اپنے جنگلوں میں نہ ہوں۔ دھاری چیتے کو بھی اب ہی ہوش آیا تھا اور اس کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی،
لگتا ہے یہاں ہم پانچوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ منکو نے کہا، ہاں ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ ببلون بن مانس نے کہا۔ اس بار ان پانچوں نے باری باری ٹارزن سمیت جنگل کے دوسرے جانوروں کو آوازیں دیں، مگر جواب میں انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ وہ حیران تھے کہ راتوں رات وہ اپنے جنگلوں سے یہاں کیسے پہنچ گئے تھے اور انہیں کس طرح قید کیوں بنایا گیا ہے، مگر انہیں کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حیرت ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہو اور ہم اپنے جنگلوں سے غائب ہو کر یہاں پہنچ گئے ہوں اور پھر ہمیں یہاں لا کر قید کر دیا گیا ہو۔ دھاری چیتے نے کہا۔ جادو کی چھڑی؟ منکو نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں جادو کی چھڑی کا سن کر تم گھبرا کیوں گئے ہو؟ دھاری چیتے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم واقعی کسی جادوئی چکر کا شکار ہو گئے ہیں، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے جب ہمارے جنگلوں میں کوئی جادوگر، جادوگرنی یا جن بھوت آ جائے۔ منکو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہاں کوئی جادوگر، جن یا بھوت لایا ہے؟ کالو شیر نے چونک کر کہا۔ اس کے لہجے میں بھی خوف تھا۔ اور نہیں تو کیا، ورنہ تم خود ہی سوچو کہ ہم اپنے جنگلوں سے نکل کر خود بخود یہاں کیسے پہنچ گئے۔ ہم تینوں کو پنجروں میں ڈال دیا گیا اور مکھنا ہاتھی اور ببلون بن مانس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ ہمیں تو چلو بے ہوش کر کے اور پنجروں میں قید کر کے کسی چھوٹی موٹی کشتی میں ڈال کر کہیں سے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن مکھنا ہاتھی اور ببلون بن مانس، انہیں بے ہوش کرنا اور جنگلوں سے نکال کر دوسری جگہ لے جانا، کیا یہ کسی کے لیے اتنا آسان ہو سکتا ہے؟ منکو نے کہا۔ منکو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر جنگلوں سے ہم پانچوں کو ہی یہاں لایا گیا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ ہم میں سے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کس نے بے ہوش کیا تھا اور کس طرح ہمیں یہاں لا کر اس طرح باندھ دیا اور قید کیا گیا۔ کالو شیر نے کہا۔ ہاں واقعی یہ سوچنے کی بات ہے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ صرف سوچنے کی نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے اور ہم اپنے جنگلوں سے کتنی دور ہیں، دھاری چیتے نے کہا۔ اندھیرے میں ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، اور پھر ہم قید بھی تو ہیں، ببلون بن مانس نے کہا۔ کالو شیر، دھاری چیتے، تم دونوں کی سونگھنے کی حسیں تیز ہیں، زمین اور ہوا سونگھو اور بتاؤ کہ یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بتاتا ہوں، کالو شیر نے کہا۔ چند لمحوں تک وہاں خاموشی رہی، پھر دھاری چیتے کی آواز سنائی دی۔ یہ کوئی جنگل ہے، زیادہ گھنا جنگل تو نہیں ہے، مگر یہاں درخت، بیل، بوٹیاں اور جھاڑیاں موجود ہیں، اور واقعی مجھے یہاں تم چاروں کے سوا کسی اور جانور کی بو محسوس نہیں ہو رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اس جنگل میں ہم 5 جانوروں کے سوا اور کوئی جانور نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ جنگل میں درخت پر پرندے بھی موجود نہیں ہیں، دھاری چیتے نے کہا۔ دھاری چیتا ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے بھی زمین اور ہوا سونگھی ہے، یہ جنگل کسی چھوٹے سے جزیرے پر ہے، خاموش، ویران اور پرسرار جنگل۔ یہاں جانور اور پرندے تو ایک طرف، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں، کالو شیر نے دھاری چیتے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم اس وقت کسی پرسرار جزیرے یا پرسرار جنگل میں ہیں، ببلون بن مانس نے کہا۔ اوہ، تو کیا کسی انسان کی بو بھی نہیں مل رہی تمہیں؟ مکھنا ہاتھی نے کہا۔ انسان نہیں، یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کالو شیر نے کہا۔ اوہ، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہاں کوئی جادوگر لایا ہے تو یقیناً وہ بھی یہیں کہیں آس پاس ہی ہوگا، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ نہیں، اس جنگل میں کافی عرصے سے کوئی انسان نہیں آیا، اگر ایسا ہوتا تو یہاں کی ہوا سونگھ کر میں فوراً بتا دیتا، البتہ میں یہاں ایک عجیب سی بو محسوس کر رہا ہوں، آگ سے بنی ہوئی کسی مخلوق کی بو۔ بظاہر وہ مخلوق گوشت پوشت کی بنی ہوئی ہے، مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ مخلوق آگ کی بنی ہو، کالو شیر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آگ کی مخلوق؟ اوہ، تمہارا مطلب ہے تم یہاں کسی جن کی بو محسوس کر رہے ہو، منکو نے یک لخت بخلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جن کا کیا مطلب؟ کیا جن آگ کے بنے ہوتے ہیں؟ مکھنا ہاتھی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، مجھے جنات کے بارے میں آکو بابا نے بہت سی باتیں بتا رکھی ہیں، بلکہ سردار ٹارزن کے ساتھ کئی بار میرا جنوں سے بھی سامنا ہوا ہے۔ آکو بابا نے مجھے بتایا تھا کہ انسان کا خمیر مٹی سے بنا ہے، مگر جنات کا آگ کے بنے ہوتے ہیں۔ منکو نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اور کوئی ہو نہ ہو مگر ایک جن ضرور موجود ہے، کالو شیر نے کہا۔ او، تو کیا ہمیں یہاں لانے والا کوئی جن ہے؟ ببلون بن مانس نے کہا۔
یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جن یہاں ضرور موجود ہے اور ہم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ کالو شیر نے کہا، ارے باپ رے، اگر یہاں کوئی جن ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جن آدم خور بھی ہوتے ہیں اور جانور خور بھی، ان کے سامنے بندر، بنمانس، ہاتھی، شیر، چیتا، وہ ایک لمحے میں ان جانوروں کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ منکو نے خوف زدہ لہجے میں کہا، یار اچھی اچھی باتیں کرو، تم تو ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ببلون بن مانس نے کہا۔ اسی لمحے اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے زور زور سے بادل گرج رہے ہوں۔ تیز گھن گرج میں خوفناک قہقہوں کی آوازیں تھیں جو اس قدر تیز تھیں کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ گرجدار قہقہے سن کر وہ سب خوف زدہ ہو گئے تھے۔ اسی لمحے اچانک وہاں تیز روشنی سی چمکی اور پھر وہاں اچانک جیسے سورج روشن ہو گیا ہو۔ تیز اور آنکھیں چندھیا دینے والی روشنی ہر طرف پھیل گئی تھی اور اس تیز روشنی سے ان کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔ چند لمحوں بعد جب ان کی آنکھیں روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو انہوں نے آنکھیں کھول کر اس طرف دیکھا جہاں سے بادلوں کی گھن گرج جیسے قہقہے بلند ہو رہے تھے، اور پھر ان سب کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ ان کے سامنے ایک لمبا چوڑا، طاقتور اور انتہائی خوفناک جن کھڑا تھا جو منہ کھولے بھیانک انداز میں قہقہے لگا رہا تھا۔ ٹارزن کو جھونپڑی میں داخل ہوتا دیکھ کر آکو بابا کے ہونٹوں پر اس کے لیے محبت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹارزن نے انہیں مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ آؤ ٹارزن بیٹا، میں جانتا تھا کہ تم میرے پاس ضرور آؤ گے، اس لیے میں نے تمہارے آنے سے پہلے ہی اپنی عبادت ختم کر لی تھی۔ آؤ بیٹھو، آکو بابا نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا، اور ٹارزن ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا۔ آکو بابا، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں تو آپ کو یقیناً یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ ٹارزن نے ان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، میں جانتا ہوں تم منکو، کالو، شیر، مکھنا، ہاتھی، ببلون بن مانس اور دھاری چیتا کے بارے میں مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے ہو کہ وہ کہاں ہیں اور وہ راتوں رات اچانک کیسے غائب ہو گئے تھے۔ آکو بابا نے اس طرح مسکراتے ہوئے کہا تو ٹارزن ان کی باخبری پر حیران رہ گیا۔ آپ واقعی باخبر انسان ہیں آکو بابا، اب میں آپ سے کیا کہوں، ٹارزن نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں، وہ جنگل سے کیسے اور کیوں غائب ہوئے تھے، آکو بابا نے کہا۔ جی آکو بابا، ٹارزن نے کہا، تمہارے پانچوں ساتھی اپنی مرضی سے کہیں نہیں گئے، بلکہ انہیں بے ہوشی کی حالت میں جادو کے ذریعے جنگل سے غائب کیا گیا تھا۔ آکو بابا نے کہا، جادو کے ذریعے؟ اور اس کا مطلب ہے کہ میرا خدشہ ٹھیک تھا، یہاں پھر کوئی شیطانی چکر شروع ہو گیا ہے، ٹارزن نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو، اس بار شیطان نے شیطانی کھیل کھیلنے کے لیے یہاں ایک جن کو بھیجا ہے، آکو بابا نے کہا۔ جن؟ ٹارزن کے منہ سے نکلا۔ ہاں، اس کا نام گاشل جن ہے، جسے شیطان نے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے شیطانی دنیا سے بھیجا ہے۔ شیطان تمہیں جنگل کی دنیا میں اپنا نمائندہ بنانا چاہتا ہے۔ تم انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سمجھتے ہو۔ جس طرح شیطان انسانوں کو انسانوں کے ذریعے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرتا ہے اور انہیں برائیوں کی طرف اکساتا ہے، اسی طرح وہ جنگلوں میں موجود جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرنا چاہتا ہے، تاکہ تمام جانور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں۔ ان میں اس قدر برائی پیدا ہو جائے کہ خطرناک درندے تو ایک طرف، چھوٹے چھوٹے معصوم جانور اور پرندے بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگلوں میں رہنے والے انسانوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے شیطان کسی ایسے انسان کی تلاش میں تھا جو ہر جانور، ہر درندے اور ہر پرندے کی زبان جانتا ہو، اور وہ تم ہو۔ اس لیے شیطان نے تمہیں اپنا نمائندہ بنانے کا ارادہ کرتے ہوئے یہاں ایک خوفناک جن کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری روح پکڑ کر شیطان کے دربار میں لے جائے، اور شیطان تمہاری روح کو بدروح بنا کر تم سے اپنی مرضی کا کام لے سکے۔ آکو بابا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، اگر گاشل جن کو میری ہلاکت کے لیے بھیجا گیا تھا تو اس نے مجھے ہلاک کیوں نہیں کیا، میرے دوستوں کو اٹھا کر کیوں لے گیا ہے، ٹارزن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، آکو بابا نے جواب دیا۔ کیا وجہ ہے؟ ٹارزن نے پوچھا۔ ان جنگلوں میں چونکہ میں رہتا ہوں،
اس لیے گاشل جن میری موجودگی میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آکو بابا نے کہا، تو پھر وہ آپ کی موجودگی میں میرے ساتھیوں کو کیسے لے گیا؟ ٹارزن نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، وہ جادوگر جن ہے، اس کے پاس کئی شیطانی جادو ہیں جن سے وہ ہر کام کر سکتا ہے، مگر جن ہونے کے اور جادوگر ہونے کی وجہ سے وہ کسی انسان پر جادو نہیں کر سکتا۔ نہ جادو سے وہ کسی انسان کو ہلاک کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہیں غائب کر سکتا ہے۔ گاشل جن اگر چاہتا تو جادو کے ذریعے تمہیں یہاں سے نکال کر لے جا سکتا تھا اور اس جنگل سے کہیں بھی لے جا کر وہ تمہیں ہلاک بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے تمہارے چند مخصوص ساتھیوں کو جادو کے ذریعے سے غائب کیا اور انہیں ایک جزیرے پر لے جا کر قید کر دیا تاکہ تم اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے اس جزیرے پر پہنچ جاؤ تو وہ تم پر حملہ کر کے تمہیں ہلاک کر دے۔ آکو بابا نے کہا، لیکن یہ باتیں تو آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ گاشل جن یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے آؤں گا، جبکہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ انہیں کہاں لے گیا ہے۔ ٹارزن جیسے بال کی کھال اتارنے لگا تھا۔ اس کی بات سن کر آکو بابا مسکرا دیے۔ تمہیں اس جزیرے تک لے جانے کے لیے گاشل جن نے ایک انتظام بھی کر لیا ہے۔ آکو بابا نے کہا، انتظام؟ کیسا انتظام؟ ٹارزن نے چونک کر کہا، ساحل کے کنارے ایک کشتی موجود ہے، تم اس کشتی میں بیٹھو گے تو وہ کشتی تمہیں خود ہی اس جزیرے تک لے جائے گی۔ آکو بابا نے کہا، اوہ، اور اگر میں اس کشتی تک جاؤں ہی نہ تو؟ ٹارزن نے مسلسل جرا کرتے ہوئے کہا، اس کا بھی وہ کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا اور تم اس جزیرے پر جانے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ آکو بابا نے جواب دیتے ہوئے کہا، او اگر میں اس جزیرے پر نہ جاؤں تو؟ ٹارزن نے کہا، تو گاشل جن ایک ایک کر کے تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے گا اور جب تم اپنے کسی ساتھی کی جنگل میں لاش دیکھو گے تو تم خود ہی باقی ساتھیوں کو بچانے کے لیے وہاں پہنچ جاؤ گے۔ آکو بابا نے کہا، اب پھر آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹارزن نے آکو بابا کی بات سن کر قدرے پریشان ہوتے ہوئے کہا، تمہیں اس جزیرے پر جانا ہے ٹارزن، نہ صرف تمہیں اپنے ساتھیوں کو بچانا ہے بلکہ گاشل جن جیسے شیطان کو بھی ہلاک کرنا ہے۔ آکو بابا نے کہا، اس گاشل جن کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ٹارزن نے پوچھا۔ گاشل جن تم پر جادو نہیں کرے گا، البتہ وہ تم پر جادوئی وار ضرور کرے گا۔ تمہیں خود اس جن کے جادوئی وار سے بچنا ہوگا اور اس جن کو تم اسے دست بست جنگ کر کے ہی ہلاک کر سکتے ہو۔ اس جن کو تم لڑ کر ہی ہلاک کر سکتے ہو۔ جب تک تم اس جن کے دونوں ہاتھ، دونوں ٹانگیں اور دونوں آنکھیں نہیں پھوڑو گے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ پہلے تمہیں اس کی دونوں آنکھیں پھوڑنی ہوں گی، پھر دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں توڑنی ہوں گی۔ ایسا کرنے کے بعد تم اس جن کو ایک معمولی خنجر سے بھی ہلاک کر سکتے ہو۔ آکو بابا نے کہا، اور میں خود اس کے جادوئی وار سے کس طرح بچ سکوں گا؟ ٹارزن نے کہا، اس کے لیے ظاہر ہے میں تمہیں چند کراماتی چیزیں دوں گا۔ ان کراماتی چیزوں کی مدد سے تم خود کو گاشل جن کے جادوئی حملوں سے بچا سکتے ہو۔ آکو بابا نے کہا، اور پھر انہوں نے گھاس میں ہاتھ ڈال کر وہ کڑے نکالے اور ٹارزن کو دے دیے۔ انہوں نے ٹارزن سے کہا کہ یہ ان کڑوں کو اپنے پیروں میں ڈال لے۔ ٹارزن نے اسبات میں سر ہلایا اور کڑے پیروں میں ڈالنے لگا۔ پھر آکو بابا نے ٹارزن کو ایک خنجر دیا اور کہا کہ اس خنجر کو وہ صرف اس وقت پہنے جب گاشل جن کی آنکھیں پھوٹ چکی ہوں، اس کے ہاتھ اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہوں۔ پھر وہ اس خنجر کو گاشل جن کے جسم کے کسی بھی حصے میں گھونپ دے گا تو گاشل جن فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ ٹارزن نے خنجر لے کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آکو بابا نے ایک بار پھر گھاس پھوس میں ہاتھ مارا اور اس بار انہوں نے ایک سرخ رنگ کا سیب جیسا پھل نکالا اور اسے کھانے کے لیے ٹارزن کو دے دیا۔ ٹارزن نے پھل آکو بابا سے لے کر کھا لیا۔ اس پھل کے کھاتے ہی ٹارزن نے اپنے جسم میں نئی طاقت اور بھرپور توانائی محسوس کی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کھال بے حد سخت ہو گئی ہو۔ پھر آکو بابا اسے اس پھل کی خاصیت بتانے لگے، جسے سن کر ٹارزن کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ اوہ، یہ پھل کھلا کر آپ نے تو مجھے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے آکو بابا۔ اب گاشل جن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ٹارزن نے کہا۔ تو آکو بابا بے اختیار مسکرا دیے۔ ہاں، یہ بہت ضروری تھا۔ اب تم اپنے جنگل کے ساحل کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک کشتی ملے گی، تم خاموشی سے اس کشتی میں بیٹھ جانا۔ کشتی تمہیں خود ہی اس جزیرے تک لے جائے گی جہاں گاشل جن موجود ہے، جہاں اس نے تمہارے 5 ساتھیوں کو قید کر رکھا ہے، آکو بابا نے کہا۔ پھر انہوں نے ٹارزن کو مزید ہدایت دی اور پھر ٹارزن اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اس نے سلام کرتا ہوا جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ جھونپڑی سے باہر آ کر وہ واپس اپنے جنگل میں آیا
اور پھر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل سمندر پر پہنچ کر اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے واقعی ساحل پر ایک چھوٹی سی کشتی دکھائی دی۔ کہکوں کو سن کر ان کے دل دہل رہے تھے، اور دوسرا دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر واقعی ایک لمبا تڑنگا، طاقتور اور انتہائی خوفناک جن کھڑا تھا۔ اس جن کا سر گنجا تھا، البتہ اس کے سر کے درمیانی حصے میں ایک لمبی سی چوٹی تھی۔ اس کے بڑے بڑے کانوں میں بالیاں جھول رہی تھیں۔ اس کا چہرہ لمبوترا، بڑی بڑی اور گول گول آنکھیں جن میں سرخی بھری ہوئی تھی۔ اس طرح اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں بے حد لمبی لمبی تھیں، جن کے سروں پر پرندوں کے پنجوں کی طرح نوکیلے ناخن نکلے ہوئے تھے۔ اس نے جسم کے نچلے حصے پر سیاہ رنگ کا پاجامہ پہن رکھا تھا، اور اس کی مونچھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی تھی۔ یہ جن ہے، کالو شیر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جن کو دیکھ کر نہ صرف کالو شیر، منکو، مکھنا ہاتھی، دھاری چیتا، بلکہ ببلون جیسا قوی ہیکل اور طاقتور بنے مانس بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ جن منکو کے منہ سے خوف کے عالم میں نکلا، ہاں میں جن ہوں اور میرا نام گاشل ہے، گاشل جن۔ جن نے کہہ کے روک کر اور انتہائی گرجدار آواز میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو جن بھائی؟ منکو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ میرا جزیرہ ہے، میں یہیں رہتا ہوں، گاشل جن نے کہا۔ او تو کیا اپنے اس جزیرے پر ہمیں تم لائے ہو؟ مکھنا ہاتھی نے کہا۔ ہاں میں لایا ہوں، اور میں نے ہی تم سب کو یہاں قید کیا ہے، گاشل جن نے اس انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں بھی بادلوں جیسی گرج تھی۔ کیوں؟ تم نے ہمیں یہاں لا کر کیوں قید کیا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے تمہاری دم پر پاؤں رکھا تھا؟ کالو شیر نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بات کر رہے ہو کالو شیر؟ جنوں کی دم نہیں ہوتی، مکھنا ہاتھی نے جلدی سے کہا۔ تم سب اپنے منہ بند رکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سب کو یہاں کیوں لایا ہوں، گاشل جن نے گرج کر کہا۔ بتاؤ بتاؤ، جلدی بتاؤ، ہم سب نے اپنے کان کھول رکھے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ مکھنا ہاتھی، منکو نے کہا۔ تو مکھنا ہاتھی کے ساتھ ساتھ باقی جانور بھی احمقوں کی طرح اثبات میں سر ہلانے لگے۔ یہاں تمہارے سردار ٹارزن کو ہلاک کرنے کے لیے آیا ہوں، گاشل جن نے کہا، اور اس کی بات سن کر وہ سب بری طرح چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا ہمارے ساتھ ساتھ تم ہمارے سردار کو بھی یہاں اٹھا لائے ہو؟ ببلون بنے مانس نے چونکتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ ابھی یہاں نہیں ہے، مگر اسے جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ تم سب کو میں نے اغوا کیا ہے اور یہاں اس جزیرے پر قید کر رکھا ہے۔ وہ تمہیں میری قید سے آزاد کروانے کے لیے یہاں ضرور آئے گا، اور جیسے ہی وہ یہاں آئے گا میں اسے ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گا، گاشل جن اس طرح گرجتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ تم سردار ٹارزن کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ منکو نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی نے میرا سب کچھ بگاڑا ہے، اور نہ ہی میں نے اتنی ہمت کہ میرا کچھ بگاڑ سکے، گاشل جن نے غرا کر کہا۔ پھر تم اسے کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ دھاری چیتے نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ تمہیں لینے کے لیے ٹارزن یہاں ضرور آئے گا، اور مجھے ہر حال میں اسے ہلاک کرنا ہے، گاشل جن نے کہا۔ کیا تم جادوگر ہو؟ اچانک کسی خیال کے آنے سے مکھنا ہاتھی نے اسے پوچھا۔ ہاں میں جادوگر جن ہوں، بہت بڑا اور طاقتور جادوگر جن، گاشل جن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے تم ہمیں جادو کے زور سے یہاں لائے ہو، اور تم سردار کو بھی اپنے جادو سے ہی ہلاک کرو گے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ ہاں میں تم سب کو جادو کے زور سے ہی یہاں لایا ہوں، مگر ٹارزن کو میں جادو سے نہیں بلکہ جادوئی واروں سے یا پھر اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، گاشل جن نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ ہم اپنے جنگلوں سے کتنی دور ہیں؟ ببلون بنے مانس نے کہا۔ بہت دور، اتنی دور کہ تم چاہو بھی تو یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، گاشل جن نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہم سے ڈرتے ہو، ببلون بنے مانس نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہا؟ میں گاشل جن اور تم سے ڈروں گا؟ تم جیسے معمولی سے جانور بھلا میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، گاشل جن نے غصے سے کہا۔ اگر ایسا ہے تو تم نے ہمیں اس طرح قید کیوں کر رکھا ہے، مکھنا ہاتھی نے ببلون جن کی بات سن کر کہا۔ تاکہ تم ایک ساتھ رہو، اور ٹارزن جب یہاں آئے تو تم اس حالت میں یہاں نظر آؤ، گاشل جن نے فوراً کہا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم یقیناً ہم سے ڈر رہے ہو، تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے ہمیں آزاد کر دیا تو ہم تم پر حملہ کر دیں گے، مکھنا ہاتھی نے اسے غصہ دلانے والے انداز میں کہا۔ تمہارے حملے میرے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتے، میں تم سب کو لمحوں میں ہلاک کر سکتا ہوں،
گاشل جن نے گھرا کر کہا، اگر ایسی بات ہے تو مجھے اور ببلون بن مانس کو زنجیروں سے آزاد کر دو اور ہمارے ساتھیوں کو بھی پنجروں سے نکال دو۔ تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس جزیرے سے بھاگ سکتے ہیں، تو پھر ہمیں آزاد کر دو، ہم سردار کے آنے تک یہاں گھوم پھر تو سکتے ہیں نا۔ مکنا ہاتھی نے کہا، میں سمجھ رہا ہوں تم خود کو کیوں آزاد کروانا چاہتے ہو۔ گاشل جن نے مسکرا کر مگر غضبناک انداز میں کہا، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ منکو نے منہ بنا کر کہا، تم سب مل کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ تم سب مجھ پر مل کر حملہ کرو گے تو میں آسانی سے مار کھا جاؤں گا۔ گاشل جن نے اسی انداز میں کہا، تو پھر ثابت ہو گیا کہ تم ہم سے ڈر رہے ہو۔ کالو شیر نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے کالو شیر، اور تم سب کان کھول کر سن لو، گاشل جن ڈرانے والے جن ہیں، ڈرنے والا جن نہیں۔ گاشل جن نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر کر دو ہمیں آزاد، دیکھتے ہیں تم کتنے طاقتور ہو۔ دھاری چیتے نے کہا تو گاشل جن ان کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، جب تک ٹارزن نہیں آتا میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کس قدر طاقتور جن ہوں۔ گاشل جن نے غصے سے سر جھٹک کر کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور تیزی سے نیچے لا کر ان کی طرف جھٹک دیے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب جانور سیاہ دھوئیں میں چھپ گئے، اور جب دھواں چھٹا، منکو، کالو شیر، دھاری چیتا پنجروں سے اور مکھنا ہاتھی اور ببلون بن مانس زنجیروں سے آزاد ہو چکے تھے۔ خود کو آزاد دیکھ کر وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے اور ایک ساتھ لائن میں گاشل جن کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ گاشل جن ان کے سامنے تنہا کھڑا تھا، ان کی نظریں ان پانچوں پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر انتہائی زہریلی اور خوفناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تم سب رکو، میں اکیلا اس پر حملہ کروں گا، کالو شیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ نہیں، تم اس سے زیادہ طاقتور ہو، مجھے آگے آنے دو، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ میرا قد کاٹ اس جن سے کچھ کم ہے، اگر کہو تو میں اس کا مقابلہ کروں، ببلو بنےمانس نے کہا۔ باتوں میں وقت ضائع مت کرو، یہ جن ہے اور جادو بھی جانتا ہے، ہم اسے چاروں طرف سے گھیر کر ماریں گے اور پھر ایک ساتھ اس پر حملہ کریں گے، منکو نے کہا۔ منکو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ گاشل جن جس طرح بے خوف کھڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اسے واقعی ہم سے کوئی ڈر نہ ہو۔ دھاری چیتے نے کہا، ٹھیک ہے، گھیر لو اسے، مکھنا ہاتھی نے کہا۔ تو وہ تیزی سے حرکت میں آئے اور انہوں نے گاشل جن کو گھیر لیا۔ یہ دیکھ کر گاشل جن ایک بار پھر کہکے لگانے لگا۔ جیسے بجلی چمکی، وہ سارے بیک وقت اچھلے اور لمبے لمبے ناخن کھول کر گاشل جن پر حملہ آور ہو گئے۔ مکھنا ہاتھی نے چنگاڑتے ہوئے اپنی سونڈ گھما کر اس کی ٹانگ پر مارنی چاہی، مگر اچانک ان کے درمیان سے گاشل جن غائب ہو گیا۔ اس کے اچانک غائب ہونے سے وہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور دھپ کرتے ہوئے آپس میں الجھ کر نیچے گر گئے۔ البتہ مکھنا ہاتھی نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو گاشل جن انہیں کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آیا۔ مکھنا ہاتھی نے چنگھاڑ ماری، کالو شیر اور دھاری چیتا دھاڑے، ببلون بنےمانس گھرایا، منکو دانت کچاتا ہوا ایک بار پھر وہ سب اس کی طرف لپکے، مگر اسی لمحے گاشل جن نے اپنا پنجہ جیسے ہاتھ پھیلا کر اوپر کیا تو اچانک وہ پانچوں جانور ہوا میں بلند ہو گئے۔ گاشل جن جوں جوں ہاتھ اوپر کرتا جاتا تھا وہ سب اوپر اٹھتے جا رہے تھے۔ اوپر اٹھتے ہوئے وہ بری طرح سے ہاتھ پیر مار رہے تھے، مگر انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت انہیں فضا میں اٹھا رہی ہو، اور اس نے ان سب کو اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہو۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو، نیچے اتارو ہمیں، اگر ہم اوپر سے گر گئے تو ہماری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں گی، منکو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر گاشل جن نے کہکا لگا کر ہاتھ جھٹکا تو پانچوں جانور دائرے کی صورت میں ہوا میں گھومنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کی گھومنے کی رفتار تیز ہو گئی اور انہیں چکر آنے لگے۔ اب ان سب کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں، وہ بجلی کی سی تیزی سے گھوم رہے تھے اور گاشل جن زور زور سے کہکے لگا رہا تھا۔